ہر سو رحمت کا سایہ ہے، قربانی کا موسم آیا ہے، ایک کیف جہاں پر چھایا ہے، قربانی کا موسم آیا ہے۔ قربانی 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 دک یا من شرح صدورنا بنور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم یضحی من امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عید کی حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ اور اس کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے سال میں محض 2 دن ہی عید کے لیے متعین فرمائے ہیں۔ ماہ صیام کے اختتام پر عید الفطر اور فریض حج اور قربانی کے موقع پر عید الاضحیٰ، تیسری، چوتھی، 5ویں عیدوں کا تصور لانا یہ گویا دین اسلام میں اضافہ کرنا ہے اور ایک نئی بدعت کو ایجاد کرنا ہے۔ بہرحال میری گفتگو کا مقصد عید الاضحیٰ ہی کی مناسبت سے قربانی کے کچھ فضائل اور کچھ احکام و مسائل کو بیان کرنا ہے، مگر یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ ایک حقیقی مسلمان کی ہر وقت کسی بھی دینی عمل کو کرتے وقت اس عمل کو بھاری اور وزنی بنانے کی کوشش رہتی ہے، ورنہ جیسے بظاہر چھوٹا سا دکھنے والا عمل اخلاص کی برکت سے نہایت اعلیٰ درجے میں وزنی ہو جاتا ہے، اور کبھی بڑے سے بڑا عمل روح اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے ہلکا اور کبھی دکھلاوے والی صورت میں تو بالکل بیکار رہ جاتا ہے۔ لہذا دیگر اعمال خیر کی طرح قربانی کے اعمال میں بھی بھرپور اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تاکہ قربانی کے صحیح اور پورے طور پر فوائد اور ثمرات حاصل ہو سکیں۔ قربانی کے مسائل کا سیکھنا بھی دینی علوم کا ایک اہم ترین جز ہے، جن علوم کے سیکھنے سے اللہ اس آدمی کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے خوش ہو کر طالب علم دین کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر آپ میری گفتگو آخر تک سنیں گے، یہ اولاً تو یہ علم میں اضافے کا باعث ہوگا، اور ثانیاً گمراہی دور ہوگی، ثالثاً جہالت سے حفاظت ہوگی، کبھی نہ کبھی عمل کی توفیق نصیب ہوگی، خدا نخواستہ خود عمل نہ بھی کیا، دوسروں کو بتا دیا تو بھی ثواب سے محرومی نہیں ہوگی۔ قرآن پاک میں ہے والفجر ولیال عشر، ان آیات قرآنیہ میں 10 راتوں کی قسم کھانا یہ عشر ذوالحجہ کی بہت زیادہ اہمیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے ہاں ذوالحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے دن اور کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اور کسی دن کا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لہذا تم ان دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر جیسے عظیم الشان کلمات کثرت سے پڑھا کرو۔ ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں میں سے ایک دن کا روزہ پورا سال روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے، اور ایسے ہی محبوب رب العالمین کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص نے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھا عرفہ کو، اس کا یہ ایک روزہ اللہ کے ہاں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد والے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے اللہ اسے کفارہ بنا دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی نیک عمل محبوب نہیں ہے، اور قیامت والے دن قربانی کرنے والا شخص اپنے جانور کے خون کو، گوشت کو، بال، سینگ، ہڈیاں، حتیٰ کہ وہ کھر جو ہم پھینک دیتے ہیں وہ شخص لے کر آئے گا،
اور یہ ساری چیزیں 70 گنا بھاری بنا کر اس قربانی کرنے والے کو عظیم ثواب سے اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ اور قربانی کے جانور کا پہلا خون زمین پر، پہلے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں، اور قبول کرتے ہوئے اس شخص کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص بھی مسلمان کہلوانے والا اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی یہ حکم فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، عید کے دن قربانی کا جانور خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنا دیگر تمام جگہوں پر خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ جانور کے بدن پر لاکھوں بالوں کے بدلے لاکھوں نیکیاں ملنے کے انعامات کے خدائی وعدے ہیں۔ اس لیے ہر شخص چاہے حالات جیسے کیسے بھی ہوں، قربانی جیسے عظیم عمل سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اور جبکہ اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ جو بندہ تنگی کی حالت میں میرا حکم مانتے ہوئے خرچ کرتے ہے تو میں اس کی اس تنگی کو فراخی اور آسانی سے بدل دیتا ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو گنجائش دے رکھی ہے تو وہ شخص ایک مسلمان اس کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے اور اپنے فوت ہونے والے ماں باپ کی طرف سے اور بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کا اہتمام کرے۔ باقی رہی یہ بات کہ قربانی کس شخص پر لازم ہوتی ہے، تو دیکھیں قربانی اس شخص پر واجب ہے جس میں 5 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط تو وہ مسلمان ہونا ہے، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ غیر مسلم عیسائی، یہودی، سکھ ہو یا غیر مسلم مجوسی، شیعہ یا قادیانی ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، شرعی مسافر شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور تیسری شرط بالغ ہونا ہے، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی ملک میں کروڑوں روپیہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ابھی وہ بچہ نابالغ ہے اور دین اسلام کے احکام کا وہ بھی مکلف نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ عقل مند ہونا، مجنون اور پاگل کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ نصاب کا مالک ہو، یعنی جو بندہ 7.5 تولہ یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام سونا ہو اس کے پاس، یا 7.5 یا 52 تولے چاندی یعنی 612 گرام اور 35 ملی گرام کا مالک ہو، چاندی کا مالک ہو، یا نمبر 3 پر نقدی ہیں، یا نمبر 4 پر مال تجارت، اور نمبر 5 پر ضرورت سے زائد اتنا سامان ہو گھریلو کہ جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو۔ تو اگر ان 5 نصابوں میں سے وہ کسی ایک کا بھی مالک ہے اور تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور اس شخص پر قربانی واجب ہوگی۔ یا ایک شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا سا سونے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہیں، کچھ مال تجارت ہیں اور کچھ جو ہے وہ ضرورت سے زائد سامان ہے، تو اب سب کو ملائیں گے تو دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو یہ اس کی مالیت پہنچ رہی ہے۔ اگر تو پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور گھر کے اندر جو یہ ٹی وی VCR ہیں یا زائد فرنیچر ہیں، یا 3 جوڑوں کے علاوہ جو اوپر 4تھا 5واں جوڑے ہیں کپڑے، یا اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز کہ جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، پورے سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی، وہ ساری کی ساری چیزیں ضرورت سے زائد سامان تصور کی جائیں گی اور ان کو نصاب کے اندر شامل کیا جائے گا۔ باقی رہی یہ جانور میں شرکت کی تفصیل، تو وہ یہ ہے کہ اونٹ ہو یا گائے ہو یا بھینس، بڑے جانور جو ہیں مذکر ہوں یا مؤنث ہوں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ 6 آدمی مل کر کریں یا 5 4 3 2، یا اکیلا بندہ بھی اگر بڑا جانور کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، قربانی درست ہے۔ لیکن اگر 8 بندے مل کر کرتے ہیں، 9 کرتے ہیں، 10 کرتے ہیں، اوپر جتنے بھی ہیں 7 سے زائد اگر مل کر کریں گے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ایک گھر میں جتنے لوگ نصاب کے مالک ہوں، 2 ہیں تو دونوں پر قربانی ہوگی۔ ایک گھر کے اندر 4 افراد رہتے ہیں، 4 افراد صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر جو ہے وہ الگ الگ قربانی لازم ہوگی۔ ایک آدمی کی قربانی گھر کے بقیہ تمام لوگوں کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر عورت ہے، عورتیں گھر میں نصاب کی مالکہ ہیں
تو وہ اپنی الگ سے قربانی کریں گی۔ شوہر کی طرف سے کی جانے والی قربانی وہ شوہر کی ہوگی، بیوی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی قربانی واجب ہونے کے لیے جو نصاب کا مالک ہونے اور اس نصاب پر، اس مال پر 1 سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، جیسا کہ زکوٰۃ میں ہوتا ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی اور لیکن اس نے اس کے باوجود ایک جانور خرید لیے ہے، تو اب اسے قربانی کے دن ذبح کرنا واجب ہوگا۔ اور ایک شخص قربانی کے نصاب کا مالک تو ہے، لیکن اس پر قرض اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو پیچھے جو رقم بچتی ہے تو وہ قربانی کا نصاب، اس سے قربانی کا نصاب پورا نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلے قرض اتارنے کی فکر کرے اور باقی معاملات بعد میں ہوں گے۔ کہ رہا قربانی کا وقت، تو قربانی کا وقت عید کی نماز پڑھنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کا سورج غروب ہونے تک یہ وقت رہتا ہے، لیکن 10 ذوالحجہ کے دن قربانی کرنا افضل ہے، اور دوسرا درجہ 11 ذوالحجہ اور آخری درجے میں 12 ذوالحجہ کا دن آتا ہے، لیکن 12 کا سورج غروب ہونے کے بعد قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قربانی کا جانور خریدتے وقت اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ مثلا جس جانور کے دونوں یا ایک سینگ وہ جڑ سے ہی ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر دونوں کان نہیں ہیں یا کان کا تیسرے حصے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ جو جانور بالکل ہی اندھ ہے یا کان ہے یا پھر تیسرے حصے سے زائد اس کی بینائی ختم ہو چکی ہو، اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اسی طرح جس جانور کے بالکل دانت ہیں ہی نہیں یا تھے مگر گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں یا اتنے گھس گئے ہیں کہ وہ اب ان دانتوں کے ذریعے چارہ نہیں کھا سکتا، تو بھی یہ جانور عیب والا تصور ہوگا اور اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جانور کا دھندہ ہونا یعنی 2 دانتوں کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا، یہ دانت جو ہیں دھندہ ہونا جو کہتے ہیں تو یہ محض پورا عمر کے پورا ہونے کی گویا یہ علامت ہوتے ہیں، ورنہ اصل اعتبار جو ہے وہ عمر کا ہے، تو عمر بہرحال پوری ہونی چاہیے۔ اور اس میں عمر کی بات آ گئی تو اونٹ کی عمر 5 سال، گائے بھینس وغیرہ کی عمر 2 سال اور بکری، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ ایسا دمبا کہ جو صحیح فربہ ہو، موٹا تازہ ہو اور 6 مہینے کا ہو لیکن سال والے جانوروں کے برابر محسوس ہوتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اور جس جانور کی پوری یا تیسرے حصے سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوتی۔ اور اگر ذبح کر دینے پر جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آیا تو قربانی بہرحال ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر ولادت کے قریب جانور خرید کر پھر اسے قربانی میں ذبح کر دینا پتہ بھی ہو تو یہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی طور پر یا تہائی سے زائد دم کٹی ہوئی ہو یا دمبے کی تہائی سے زیادہ چکتی کٹ چکی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں پر چلتا ہے، چوتھا پاؤں یا تو ہے ہی نہیں یا چوتھا پاؤں ہے تو صحیح لیکن اس سے بغیر سہارے چل نہیں سکتا، کسی طرح اس چوتھے پاؤں پر جسم کا وزن بھی نہیں ڈال سکتا، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور جس مادہ کے 4 تھن کٹ چکے ہوں، اونٹنی ہو یا گائے ہو یا اگر بکری وغیرہ ہے تو اس کے دونوں تھن جو ہیں کٹ چکے ہوں یا ایک کٹ چکا ہو یا تھن ان کے سارے جو ہے 4 یا 2، مطلب بڑا جانور ہے تو 4، چھوٹا ہے تو 2، ان کے تھن خشک ہو گئے ہوں یا اتنے زخمی ہو گئے ہوں کہ بچے کو وہ دودھ نہیں پلا سکتی، تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور ایسے ہی جانور کو ایسی خارش ہو گئی ہے کہ چمڑے سے آگے گوشت تک اس خارش کا اثر پہنچ گیا ہے، یہ خارش کی وجہ سے وہ جانور بالکل کمزور ہو گیا ہو تو بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس گھر میں کتا، تصویر یا گھنٹی ہو وہاں آپ نے سنا ہوگا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس لیے قربانی کے مقدس جانور کے گلے میں گھنٹیاں ڈال کر
رحمت خداوندی سے دوری کے اسباب پیدا مت کیے جائیں۔ اپنی قربانی کے جانور کو گلی محلوں میں نمائش کے لیے لے جانا اور دوسروں کے جانوروں کو ہلکا بتانا، اپنے جانوروں کو اعلیٰ بتانا، پھر جانوروں کی تصویریں بنانا، اپنی تصویریں جانوروں کے پاس کھڑے ہو کر بنانا، ویڈیو بنانا، پھر اسی طرح عورتوں کا گھروں سے باہر نکل کر جانور دیکھنے جانا، یہ ساری کی ساری خرافات اور برے کام ہیں۔ برے کام کر کے اپنی قربانی کو ضائع ہونے سے بچائیں، کہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے بجائے ہم اللہ کریم کو ناراض نہ کر بیٹھیں۔ اسی طرح جانور کو مناسب جگہ پر باندھیں۔ راستوں پہ کئی لوگ باندھ دیتے ہیں جس سے لوگوں کے لیے مسلسل وہ تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو اس لیے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث مت بنیں۔ جانور کے حقوق کا پورے طور پر خیال رکھیں۔ مسلسل حد سے زیادہ جانوروں کو دوڑانا، ان کو بھگانا، یہ درست بات نہیں ہے۔ یا ایک جانور کو دوسرے جانور سے لڑایا جائے، یہ بھی انتہائی نازیبا اور انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر کے اس جانور کو خوف زدہ کرنا، اس کو ڈرانا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کے گلے یا پاؤں میں ایسی رسی باندھنا کہ جس سے جانور کے زخمی ہونے کا خدشہ ہو، یہ رسی بھی استعمال نہ کی جائے۔ گرمی سردی سے جانور کو بچایا جائے، بر وقت اس کے چارے اور پانی کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ جانور اللہ کے راستے میں قربان ہونے والا ہے۔ لیکن جانوروں میں اتنا مشغول بھی نہ ہو جانا چاہیے کہ دیگر فرائض چھوٹنے لگیں، بالخصوص نمازوں میں جو ہے کوتاہی نہ ہونے پائے۔ باقی قربانی والے دن جو ہے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے ہوگا۔ قربانی کا گوشت بیچنا اور اس پر عوض لینا، قیمت لینا، یہ بالکل حرام ہے۔ اور ایسے ہی ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے کہ حلال جانوروں کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، نر یا مادہ کے چھوٹا پیشاب کرنے کی جگہ، یا اس طرح بڑا پیشاب کرنے کی جگہ یعنی پخانہ کرنے کی جگہ، اس کو کھانا حرام ہے۔ اور مثانہ بھی حرام ہے، غدودیں یہ حرام ہیں، کپورے کھانا یہ حرام ہے، اور اس طرح پتا، جانور کو جو پتے ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور 7ویں چیز اس کا بہتا وہ خون ہے۔ یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور اسی طرح ذوالحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے 9 تاریخ کی فجر سے یعنی قربانی والے دن سے ایک دن پہلے فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق کا اہتمام کیا جائے، اور یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں یا اکیلے پڑھیں، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہے یا مسافر ہے، دیہاتی ہو یا شہری ہو، ہر ایک پر ایک مرتبہ جو ہے بلند آواز کے ساتھ یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ البتہ یہ تکبیر عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ اور عید کے موقع پر مبارکباد دینا یہ بہت اچھی بات ہے، مستحب ہے، لیکن اس کے لیے بھی اگر وہ لفظ استعمال کیا جائے جو حدیث پاک میں آتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم، تو یہ لفظ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ آخر میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ قربانی ہمیں پیغام کیا دیتی ہے۔ قربانی یہ ہمیں سبق اور پیغام دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ماننے میں بیٹے تک کو قربان کر دینے کا حضرت ابراہیم جیسا جذبہ پیدا کرے۔ یہ قربانی کا ہمیں پیغام ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی محبت میں تمام تر خواہشات نفسانیہ کو بھی ذبح کر دینے کا ہم اس موقع پر پختہ عزم کریں کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات پر نہیں بلکہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے۔ اس موقع پر جو ہے اس کا پختہ عزم کریں، اور قربانی کرتے وقت نیت خالص رکھیں۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے، کیونکہ اسی خلوص نیت کو ہی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کون کتنے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے۔ جانوروں کا گوشت اور خون وغیرہ یہ کچھ بھی اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتے، نہ ان چیزوں کی اللہ کو ضرورت ہے۔ اس لیے قربانی کا ایک سبق ہمیں یہ بھی ہے کہ ہم ماں باپ، اپنی اولاد، خاندان، مکان، وطن، سب کچھ پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیں، باقی سب چیزوں کو دوسرے نمبر پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔